وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے وجہہ ہے، ڈائریکشن ہے، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے، وہ اس کی طرف پھرتا ہے. ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے، اس کی طرف وہ منہ کر کے اپنی عبادت کرتا ہے. ایک بت کا پجاری ہے تو وہ بت کی طرف منہ کرتا ہے، سورج کا پجاری سورج کی طرف کرتا ہے، چاند کا پجاری چاند کی طرف، ستارے کا پجاری ستارے کی طرف. تو ہر قوم اپنی عبادت میں وہ کسی نہ کسی کی طرف منہ کرتی ہے. لیکن مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور جب منہ کرتے ہیں تو منہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ. خیرات نیکیاں، فاستبقوا تم آگے نکل جاؤ، خوب نمازیں ادا کرو، خوب اللہ کی عبادت کرو، اور ان کافروں کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو. انہیں سمجھانے کے لیے جواب تو دے دو، مگر ان کی باتوں سے تم پریشان نہ ہو اور رنجیدہ نہ ہو. اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا. نیکیوں میں جلدی کرو، تمہیں کل بروز قیامت اللہ کے حضور جانا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف کر لیں. یعنی آپ اپنے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں نماز میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ارے محبوب آپ جہاں کہیں ہوں اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں نماز کے اندر. یہ آیت کی تکرار جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو نماز میں اپنے چہروں کو مسجد الحرام کی طرف قبلے کی طرف پھیر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، حجہ مانے دلیل، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے، وہ اعتراض نہ کر سکیں کہ مسلمانوں نے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، اب بیت اللہ کی طرف منہ کیا. تو وہ مکے میں ہوتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، اور باہر ہوتے ہیں تو جہاں ان کا دل چاہتا ہے منہ کر لیتے ہیں. تو ہر وقت ہر جگہ نماز پڑھو تو کوشش کرو کہ بیت اللہ کی سمت معلوم کرو اور بیت اللہ ہی کی طرف تم منہ کرو، تاکہ لوگ تم پر اعتراض نہ کر سکیں. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں، تو بلا وجہ اعتراض کرنے والوں کی تم پرواہ نہ کرنا، وہ تو کرتے رہیں گے. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو ظالم لوگ ہیں وہ تو فضول اعتراض کریں گے، ان کی تمہیں پرواہ نہ ہونی چاہیے. فلا تخشوہم واخشونی، پس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ قبلے کا پھرنا اس لیے تھا تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر. اتمہ میں پوری کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، میرا قرب پا جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا، نبی آخر الزماں کو، تو یہ رب کا کرم ہے. اسی طرح قبلے کا چینج ہونا یہ بھی رب کا کرم ہے. کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تمہارے درمیان، رسولا منکم تم ہی میں سے رسول، یتلو علیکم آیاتنا وہ پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک ستھرا کرتے ہیں. اور ہم پہلے بھی سن چکے رسول اللہ پاک ستھرا کرتے ہیں اپنی نظر مبارک سے، اپنی نظر مبارک سے. بس ایک نظر فرماتے ہیں تو ظاہر باتیں صاف ستھرا ہو جاتا ہے. کہاں ایک لمحے پہلے تو وہ جہنم کی وادیوں میں پریشان پھر رہا تھا، گمراہیوں کی وادی میں، اور رسول اللہ نے کرم کیا، ایمان لے آیا، ایک نظر ڈالی تو ولایت کا وہ مقام مل گیا
کہ سارے ولی جمع ہو کر اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا اس دیہاتی پر کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا بکریاں چراتے چراتے اور کہنے لگا یہ آپ میدان احد میں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی ہے۔ تو کہنے لگا کہ اگر میں ایمان لے آؤں اور آپ کے ساتھ میں جہاد کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ وہ ایمان لے آیا اور پھر وہ کھجور کھانے لگا۔ تو کھجور کھاتے کھاتے کہنے لگا جب جنت میں جانا ہے تو پھر کھجور کا کھانا وہیں کھائیں گے، اتنی بھی تاخیر کیوں ہو؟ اس نے کھجوریں جو ہیں وہ چھوڑ دیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ میدان جنگ میں داخل ہوا، جنگ ہوئی اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس پر بڑا رشک آیا، صبح وہ کافر تھا اور شام کو شہید ہو گیا، نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، بالکل موت سے، دیکھیں موت تو لکھی ہے نا ایک مقررہ وقت پر آئے گی، تو اس کی موت کے لمحات قریب تھے، اور رب العالمین نے کیسا کرم کیا کہ چند لمحات پہلے ایمان نصیب ہو گیا، صحابیت کا شرف ملا اور جنت مل گئی۔ تو یہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ، ایسا نظر سے پلا دیتے ہیں کہ دل و دماغ ظاہر باطن روشن ہو جاتا ہے۔ کاش رسول اللہ کی نظر کرم ہم پر بھی ہو جائے اور ہماری گندگیاں بھی دور ہو جائیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، یہ محبوب تمہیں پاک کرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ اس دور کے لوگوں کو پاک کرتے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو پاک کرنے والا حقیقتاً تو اللہ ہے، اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ وسیلہ ہیں، آپ اللہ کی عطا سے لوگوں کو پاک ستھرا فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب کا پڑھنا اور ہے اور سکھانا اور ہے۔ صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، پھر بھی فرمایا کہ یہ تمہیں کتاب پڑھ کر بھی سناتے ہیں اور کتاب سکھاتے بھی ہیں۔ تو صرف عربی آنے سے، ترجمہ آنے سے کتاب سمجھ میں نہیں آتی ہے جب تک کہ رسول اللہ نہ سکھائیں۔ آپ بتائیں نا کہ ہر فن کی کتاب دنیا میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی، اداروں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کتابوں میں تو سب لکھا ہے، لیکن استاد کے بغیر کتابیں سمجھ میں نہیں آتی، علم نہیں حاصل ہوتا۔ جب استاد کے بغیر یہ دنیاوی معمولی حقیر قلیل بے وقت علم حاصل نہیں ہوتا، تو پھر یہ کتاب جو اللہ کا کلام ہے اس کی سمجھ رسول اللہ کے بغیر کیسے مل سکتی؟ تو آج جو لوگ قرآن کے نام پر شور مچاتے ہیں، یعنی جو گمراہ لوگ، یہ ہم قرآن بس قرآن آپ پڑھیں، قرآن بہت آسان ہے، خود ہی سمجھ لیں، تو وہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو انگریزوں، یہودیوں اور عیسائیوں نے ہمارے درمیان پیدا کی ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ نبی سے توڑ دیا جائے۔ قرآن ضرور سمجھیں لیکن معلم کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ ڈاکٹر بھی بننا ہے تو ادارے میں جا کر استاد سے کتابیں پڑھنی ہے۔ کبھی آپ کو دنیا میں ایسا کوئی ڈاکٹر ملا کہ وہ کہے جناب میں نے تو یہ کیا کہ ڈاکٹری کا جو 4 سالہ کورس ہوتا ہے وہ میں نے خود ہی گھر پہ پڑھ لیا، انگریزی تو آتی ہے اور نہیں آتی تو اس کا ترجمہ مل جاتا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر 2 سال میں نے سرجری کا کورس کر لیا گھر بیٹھے، وہ بھی پڑھ لیا، اب میں آپریشن کرتا ہوں۔ کیا آپ کو دنیا میں ایسا کوئی ڈاکٹر ملا جس نے بغیر استاد کی ٹریننگ حاصل کی ہو، بغیر استاد کے علم حاصل کیا ہو؟ تو وہی بات، یہ نور والا کلام، سارے دنیاوی علوم قرآن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو یہ رسول اللہ کے فیض کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں سکھاتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ باتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر آیا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ارشاد فرمایا کہ یہ نبی تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، پھر فرمایا اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تفسیر مظہری میں ایک سوال مفسر نے اٹھایا اور کہا کہ کیا یہ تکرار ہے؟ تو آپ نے فرمایا تکرار نہیں ہے، بلکہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ سے مراد اسرار ہیں، رسول اللہ سکھاتے ہیں، علم باطنی، اور فرماتے ہیں تکرار الفعل يدل على ان هذا التعليم من جنس آخر ولعل المراد به العلم اللدنی، کہتے ہیں اس سے مراد علم لدنی ہے جو نظروں سے پلایا جاتا ہے،
تو علم لدنی قیامت تک جسے ملے گا وہ رسول اللہ کے واسطے سے ملے گا۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ، آپ اپنے استاد کی خدمت کیا کرتے تھے۔ استاد اللہ کے ولی، نیک آدمی، لیکن حضرت عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ذہن کام نہیں کرتا تھا، کچھ علم حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تو استاد نے کہا کہ اب آپ جائیے، آپ کے دماغ میں صلاحیت نہیں ہے، اب نہیں علم حاصل کر سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ استاد آپ مجھے اس طرح نہ کریں، مجھے علم نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے لیے وضو کا پانی بھر دوں گا، آپ کے پاؤں دبا دوں گا، آپ کے گھر کے کام کاج کر دوں گا۔ تو وہ رونے لگے، تو استاد نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کی خدمت میں میرا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ وہ خدمت کرتے تھے۔ رات کو وضو کا پانی بھرنے کی ذمہ داری جو ہے آپ کی تھی، وضو کا پانی بھرنے کی، دور سے پانی بھر کے آتے تھے، کسی وجہ سے دیر ہو گئی، جب آئے تو آپ کے استاد محترم نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ تو اب یہ خیال کیا کہ میں دستک دوں تو استاد کو تکلیف ہوگی، تو وضو کا پانی لیے باہر کھڑے رہے۔ سخت سردی تھی، پھر بارشیں ہو گئیں تو باہر بھیگتے رہے، اور دستک نہ دی کہ استاد کو تکلیف ہوگی۔ کہ تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے آواز دی، عبدالعزیز کہاں ہو، پانی کدھر ہے؟ تو انہوں نے آواز دی کہ میں باہر ہوں۔ تو وہ چراغ کی روشنی لے کر آئے، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا وہ بھیگے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ سارا معاملہ بتایا۔ تو آپ نے وضو کا پانی لیا اور آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی مالک و مولا، اس نے جو علم کی تعظیم کی ہے، میں تو عام انسان ہوں، لیکن میری جو تعظیم کی علم کی وجہ سے کی، تو علم کی جو اس نے تعظیم کی ہے، اے اللہ تو اس پہ کرم کر دے، اور میں وضو کر کے واپس آؤں تو اسے عالم بنا دے۔ تو آپ وضو کر کے واپس آئے تو وہ حیران کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ حضرت کوئی شخصیت، کوئی بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا میرے پاس، اور میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، میرا تو سینہ روشن ہو گیا اور میں نے ہر بات کو جان لیا جو علم دین کی باتیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ کون تھے؟ تو کہا نام تو خضر بتا رہے تھے۔ تو فرمایا یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور جنہوں نے سینے سے لگا کر تجھے سارے اسرار و علوم سکھا دیے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے درس نظامی کی کتابیں لکھی، اور ایک کتاب آپ نے نبراس لکھی۔ آج پورے عالم اسلام میں عالم بننے کے لیے اس کتاب کا پڑھنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور تقریباً 1000 کتابیں آپ نے لکھی۔ اور یہ جو فیض تھا ایک اللہ کے ولی کی دعا کا نتیجہ ہے، اور جس پر رسول اللہ کا کرم ہو جائے اسے کیا علوم کے خزانے نصیب ہوں گے۔ تو علم ایک تو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، اساتذہ سے حاصل ہوتا ہے، ایک علم نظر سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ نظر سے علم حاصل اسے ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، تو جو جانتے ہو اس پر عمل کرو گے تو جو تم نہیں جانتے اللہ تمہیں وہ بھی سکھا دے گا۔ تو تفسیر مظہری میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ سے مراد یہ ہے کہ باطنی علوم، اسرار کے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نظر سے سکھاتے ہیں۔ اور وہ کیسے سکھاتے ہیں؟ جیسے سورج کی شعائیں وہ آئینے پہ پڑتی ہیں تو آئینہ سورج بن جاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی اب آپ آئینے کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ آئینے میں سورج نظر آتا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ دل کو آئینے کی طرح صاف کر کے علم کی شعاؤں کو ایسا اس پر ڈالتے ہیں کہ وہ دل جو ہے وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ رب العالمین ہم پر بھی کرم فرمائے، اور یہ سارا جو علم باطنی ہے یہ رسول اللہ کی غلامی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے سماعت کیا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ علیہ الرحمہ تفسیر مظہری میں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد علم لدنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو علم لدنی سکھاتے ہیں۔ اور علم لدنی کے متعلق علامہ صاحب مظہری لکھتے ہیں الماخوذ من بطون القرآن،
ومن مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا سبیل الی درکہ الا الانعقاص. فرماتے علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ علم لدنی وہ ہے جو قرآن کا باطنی علم ہے، اور یہ رسول اللہ کے سینے مبارک کے نور سے حاصل ہوتا ہے، اور رسول اللہ کے سینے مبارک کا نور بندہ حاصل نہیں کر سکتا. اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، انعقاص. انعقاص کے معنی یہ ہے کہ دل اتنا چمک جائے، دل اتنا چمک جائے کہ وہ آئینے کی طرح ہو جائے، اور آفتاب رسالت کا جو نور ساری کائنات پر برس رہا ہے اس نور کو انسان اپنے دل کے آئینے پر لے اور وہ ایسا جگمگا اٹھے کہ سارے عالم کو روشن و منور کر دے. کہ فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوگا کہ جب دل صاف ہوگا. جب تک کوئی چیز صاف نہیں ہوتی اس وقت تک اس میں انعکاس نہیں ہوتا، اس میں روشنی کو اپنے اندر لینے اور پھر آگے پہنچانے کی صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ دل کیسے صاف ہو؟ تو دل اللہ کے ذکر سے صاف ہوتا ہے. اس پر علامہ صاحب مظہری ترتیب یہ قائم فرماتے ہیں کہ جب اس کا ذکر ہے اور دل صاف ہوتا ہے، یعنی جب علم لدنی کا ذکر ہے اور علم لدنی کے لیے دل صاف چاہیے، اور دل صاف ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس لیے قرآن نے آگے فرمایا فاذکرونی، پس تم میرا ذکر کرو. تو کہتے ہیں دونوں آیتوں میں یہ مطابقت ہے، فاذکرونی پس تم میرا ذکر کرو. اور پھر لکھتے ہیں حضرت مجدد عارف ثانی علیہ الرحمٰن نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دل کی صفائی ذکر کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. ذکر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ذکر وہ ہے جو زبان سے اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں جو کلمات انسان نکالتا ہے جسے ذکر لسانی کہتے ہیں. ایک ہے ذکر قلبی کہ دل میں اللہ کی یاد ہو، اور تیسرا ہے ذکر بالجوارح یعنی جسم کے اعضاء اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کر رہے ہوں، وہ اس کی یاد میں لگے ہوئے ہوں. پھر فرمایا گیا کہ نماز جو ہے وہ تینوں ذکر کا مجموعہ ہے. اس میں ذکر لسانی بھی ہے، زبان سے بھی ذکر ہے، دل میں بھی اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اور جسم کے اعضاء بھی اللہ کی فرمانبرداری میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں. بخاری و مسلم کی روایت ہے، اقل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ایسا ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے انسان حسن ظن قائم کرے اور اسی پر بھروسہ کرے اور اسی پر اعتماد رکھے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ ذکر کرنے کی فضیلت ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، پھر اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسے ہی یاد فرماتا ہوں. اگر وہ کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہوں، اور وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. یہ متشابہات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدم بڑھنے سے، ہاتھ بڑھنے سے اور دوڑ کر آنے سے پاک ہے. تو اس کے ایک معنی محدثین نے یہ بیان کیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتی ہے. فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں جو کچھ بھی کیا جائے وہ اللہ کا ذکر ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، طواف، رسول اللہ پر درود بھیجنا، دعا مانگنا، بلکہ رسول اللہ کی جو تعریف ہے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے. چونکہ جو رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے اس کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ کو بنایا اللہ نے اور ساری طاقتیں اللہ نے دیں. تو چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو رسول اللہ کی تعریف کرنا اور در حقیقت اللہ رب العالمین ہی کی تعریف کرنا ہے. اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا.
بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد ہے میں تمہارا چرچا کر دوں گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، اور محبوب انسان کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اور جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، پہلے وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور پھر نوافل کی پابندی کرتا ہے، تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو جبریل امین سے فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل امین اس کی محبت کو آسمان والوں کے سامنے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو آسمان والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں. پھر یہ محبت زمین میں اتاری جاتی ہے، پھر جس کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. بعض مفسرین نے فرمایا یہاں اذکرکم سے مراد ہے امداد، یعنی تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں ہر معاملے میں تمہاری مدد کروں گا. واشکروا لی، اور تم میرا شکر کرو. ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری نہ کرو. شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ احسان کو احسان سمجھا جائے، اور احسان کو احسان انسان اس وقت سمجھتا ہے جب نعمت کی قدر کرے. مثلا آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کب ادا کرتے ہیں؟ اس وقت ادا کرتے ہیں اگر دل سے شکریہ ادا کریں تو جو اس نے آپ پر احسان کیا یا جو اس نے آپ پر کرم کیا، آپ اس کے احسان کو احسان سمجھتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہمارے ہاں تو رسمی طور پر بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں شکر اسی وقت شکر تصور ہم کریں گے کہ بندے نے شکر کیا جبکہ وہ اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہو اور سمجھتا ہو کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ کی نعمتوں کی وہ قدر کرے اور پھر دل سے بھی اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانے، زبان سے اس کے احسان کا اظہار کرے، شکر ادا کرے، اور جسم سے بھی اس کی فرمانبرداری کرے. اور اصل یہ ہے کہ شکر اس چیز کا نام ہے کہ انسان احسان فراموشی نہ کرے، اور احسان فراموشی کہتے ہیں کہنا نہ ماننا. تو شکر اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے، اور جو ناشکری کرتا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب ضرور شدید ہے. تو آج ہم نعمتوں پر توجہ نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے، اسی لیے بسا اوقات ہم نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. مومن ہر حال میں شکر کرتا ہے، جب اسے نعمت ملے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب اسے نقصان ہو جائے تو وہ صبر کرتا ہے. دونوں صورتوں میں اسے ثواب ملتا ہے. جیسا کہ مسلم شریف کتاب الزہد حدیث نمبر 2999 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں. تو یہاں پر شکر کا ذکر ہے اور آگے صبر کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ عام طور پر لوگ اور ہم ناشکری کرتے ہیں ان معنوں میں کہ جب مصیبت آتی ہے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، جب نعمتوں کا موقع ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، لوگ کہتے ہیں جناب خوشی کا موقع ہے، اس میں تو سب چلتا ہے. اور شادی کے موقع پر کتنے گناہ ہوتے ہیں. جس شادی کی بنیاد گناہوں پر ہوگی بتائیے اس شادی کے بعد سکون، چین، اطمینان کہاں سے نصیب ہو سکتا ہے؟